أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. عزیزان گرامی، پورے عالم کو دعوت اسلام دینے کے بعد روح سخن ہے اہل کتاب کی طرف۔ اہل کتاب یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے معروف، جنہیں نبوت ملی، ایک اسحاق علیہ السلام اور دوسرا اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کو تو بیت اللہ میں چھوڑا، وہاں یہ بڑے ہوئے اور پھر بیت اللہ کو آباد کیا۔ اسحاق علیہ السلام بیت المقدس میں، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ کا اجمی نام یعقوب کا اسرائیل ہے۔ اسر کا معنی ہوتا ہے عبد، ایل کا معنی اللہ، اسرائیل معنی عبداللہ۔ یعقوب علیہ السلام کے پھر 12 بیٹے ہیں۔ پھر 12 بیٹوں میں ہر بیٹے کی اولادیں ہیں، تو یہ 12 قبیلے ہیں۔ عرصے دراز تک موسیٰ علیہ السلام تلقین فرماتے رہے، اسلام دین سمجھاتے رہے۔ آخر میں پھر ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ آمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، تو پھر بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے یہ قبائل 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیا، تسلیم کر لیا کہ نبی ہیں، اور دوسرے طائفہ نے انکار کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا۔ آخر میں جا کر پھر ان کی جنگیں ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین کامیاب ہوئے اور وہ فیل ہوئے جنگوں میں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو دعوت و تبلیغ کا مشن عام کیا، تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ مسیحی بنے، عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کو قبول کیا۔ تو مسیحی سارے بنی اسرائیل نہیں ہیں، یعقوب علیہ السلام کے سارے اولاد نہیں ہیں، کچھ اولاد ہیں، اور باقی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ پر انہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ یہودی جو ہیں وہ صرف یعقوب علیہ السلام کی اولاد، کسی دوسرے کو اپنے اندر آنے ہی نہیں دیتے، اور انتہائی سختی ہے کہ کوئی دوسرا آ کر ان کے ملت میں داخل ہو جائے۔ تو وہ اسرائیل کی اولاد مشہور ہو گئی کہ ہے ہی صرف وہی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں اسرائیل بھی ہیں اور غیر اسرائیلی بھی ہیں۔ اسرائیلی
یعنی یعقوب علیہ السلام کے اولاد ہیں۔ آخر میں یا نسبت کیا، اسرائیلی۔ اس کو جمع لایا جائے تو پھر یا حذف ہوتے اسرائیل، تو اسرائیل مفرد بھی ہے اور اسرائیلی کی جمع بھی ہے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مدینے کے گرد بنی اسرائیل بمعنی یہودی تھے اور یہ شام سے مار کھا کر کے بخت نصر بادشاہ نے ان کو مارا پیٹا، گھروں سے نکالا، تو یہ مدینے میں آ کر آباد ہوئے۔ مدینے کا پہلا نام یثرب ہے، ہلاکت کے معنی میں آتا ہے۔ وہاں سے جب یہ نکالے گئے تو پھر مشورہ کیا کہ کہاں جائیں، تو ان میں علماء تھے اس وقت، تو انہوں نے کہا کہ آخری نبی آنے والا ہے، آثار اور علامات آ چکے ہیں، اور آپ کی ہجرت گاہ مہجر وہ یہ یثرب بنے گا۔ تو پھر آپ کی امت میں دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک مہاجر، دوسرا انصار۔ مہاجر تو ان کے اپنے قریشی ہوں گے، پہلا مقام تو اس امت میں مہاجرین کا ہے، وہ ہم لے نہیں سکتے۔ دوسرا مقام پھر انصار کا ہے، یہ ہجرت کر کے آئیں گے تو آگے جو لوگ ہوں گے وہ ان کی مدد کریں گے، ان کو انصار کہیں گے۔ دوسرا امت میں مقام انصار کا ہے، تو پھر ہم مہاجر نہیں بن سکتے، تو وہاں بیٹھیں جہاں آپ آئیں گے تاکہ ہم انصار بن جائیں۔ یہ نظریہ لے کر یثرب میں یعنی مدینے میں آ گئے۔ 4 ان کے بڑے قبیلے تھے، بنو قریظہ۔ مدینے کے مشرق جنوب میں پہاڑیاں ہیں، وہاں وہ آباد تھے۔ بنو قریظہ، جبل بنی قریظہ اب بھی موجود ہے مدینے کے مشرق اور جنوب میں۔ اسی طرح یہود بنو قینوقا، یہ ان سے چھوٹا قبیلہ تھا، یہ بھی مدینے کے گرد آباد تھا۔ بنو نذیر ان دونوں سے بڑا تھا، تو بھی مدینہ کے گرد آباد تھا۔ اس کے علاوہ خیبر کے یہودی، ان کے 10 بڑے قلعے تھے، بڑی کھیتیاں تھیں، بڑے باغات تھے، بڑے کھجوریں تھیں، تو خیبر کے یہود وہیں خیبر میں آباد تھے۔ اب تجارت ان کے ہاتھ میں تھی، دولت ان کے ہاتھ میں تھی۔ مدینے کے لوگ یہ اوس اور خزرج 2 قبیلے ہیں، خزرج بڑا ہے، اوس اس سے کچھ چھوٹا ہے۔ یہ آپس میں چچا زاد بھائی ہے۔ جب بند ٹوٹا تو وہ لوگ یمن والے 6 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ارسلنا علیہم سیل العرم، ان 6 حصوں میں ایک حصہ یہاں مدینے میں آیا ہے۔ کوئی شام چلے گئے، کوئی عراق چلے گئے، ایک حصہ ان میں سے وہ ادھر آباد ہو گیا۔ تو مدینہ ان لوگوں کا تھا جو اس سیلاب سے
بھاگ کر ادھر آئے تھے۔ پھر ان کی آپس میں جنگیں ہو گئی، ایک عورت پر لڑائی ہوئی اور 100 سال ان لوگوں کی لڑائی رہی، اوس اور خزرج کی۔ جو قریظہ تھا وہ حلیف تھے اوس کے، جو بنو نذیر تھے وہ معاہدے میں تھے خزرج کے۔ تو یہ یہودی دو حصوں میں ایک حصہ تعاون کرتا تھا اوس کا اور دوسرا حصہ تعاون کرتا تھا خزرج کا۔ قریظہ اوس کے ساتھ اور بنو نذیر خزرج کے ساتھ۔ پھر اوس خزرج کی آپس میں لڑائی ہوتی تو پھر یہ اپنے حلیفوں کو امداد دیتے، پیسے کی بھی اور افراد کی بھی۔ یہودی لڑنے کے لیے کچھ خزرج کے پاس چلے جاتے اور کچھ اوس کے پاس چلے جاتے۔ اس کے بعد جب یہ جھگڑا ختم ہوتا اور جنگ مار کا ختم ہوتا تو یہودیوں کے افراد بھی گرفتار ہو جاتے۔ جو خزرج والے کی حمایت کرتے وہ اوس کے ساتھ گرفتار، جو اوس والوں کی حمایت کرتے وہ خزرج والوں کے ساتھ گرفتار۔ یہ دونوں مدینے کے طبقوں میں یہ گرفتار ہو جاتے، پھر مل کر چندہ کرتے اور سب کو چھڑاتے۔ جو خزرج میں ان کو بھی چھڑاتے، جو اوس میں اس کو بھی چھڑاتے۔ آگے آ رہا ہے کہ ان کو کہتے یہ کیوں کہتے ہو کرتے ہو؟ کہتے ہمیں حکم ہے اگر تمہارے قیدی ہو جائے تو ان کو چھڑا لو۔ کیا تمہیں یہ بھی حکم ہے کہ لڑو، اپنے آپ کو قیدی بناؤ؟ تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون بعض، کچھ کتاب کو مانتے ہو جہاں ہے لڑو نہیں، لڑائی میں حصہ نہیں لو، وہ نہیں ماننا۔ لڑائی کے بعد گرفتار ہونے والوں کو چھڑا لینا ہے۔ یہ پھر مدینے والوں کو قرضے بھی دیتے، سود پر ان کو پیسے بھی دیتے لڑنے کے لیے۔ تجارت پھر ان کے ہاتھ میں تھی، وہ تو لڑ لڑ کر آپس میں مر رہے تھے، اور یہ تقویت میں تھے، پیسہ تھا ان کے پاس، باغات بھی تھے، سب کچھ تھا۔ مدینے والوں کے بھی باغات تھے لیکن وہ لڑ لڑ کر مر رہے تھے۔ پھر علمی حوالے سے بھی ان کے مدارس تھے، ان کے پاس تورات تھی، ان کے پاس کتاب تھی۔ مدینے والے تو جاہل تھے، ان پڑھ تھے، تو پھر یہ علمی حوالے سے بھی ان سے بات کرتے، اپنے آپ کی فوقیت جتلاتے کہ ہم علماء ہیں، تم ان پڑھ ہو۔ پھر یہ بھی کہتے کہ آخری نبی ادھر آئے گا، ہم انصار بنیں گے، نبی کے ساتھ مل کر تمہیں قتل کریں گے، ماریں گے۔ تم کافر ہو گے، ہم مسلمان ہوں گے، ہم انصار ہوں گے، ہم مہاجرین کے ساتھ ہوں گے، اور پھر تمہیں ماریں گے ہم، یہ بھی ساتھ ان کو بتاتے تھے۔ تو اس حوالے سے ہر لحاظ سے ان کا دباؤ تھا، اثر رسوخ تھا مدینے والوں پر۔ ہوا یہ کہ مدینے والے لڑ لڑ کر ان کے سردار سارے قتل ہوئے۔ سعد بن عبادہ خزرج میں بچ گئے، سعد بن معاذ اوس میں بچ گئے۔ اوس کے سربراہ سعد بن معاذ اور خزرج کے سربراہ سعد بن عبادہ، یہ دو بچے
اکثر مارے گئے۔ خزرج میں عبداللہ ابن ابی تھا، اس کو طمع تھا کہ یہ سعد بن عبادہ جائے گا، میں سربراہ بن جاؤں گا، سردار بنوں گا۔ اللہ کے نبی آ گئے، نظام سرداری ختم ہو گیا۔ اب اس کو حسد تھا کہ میری ساری سرداری چلی گئی اسلام میں، میں سربراہ بنتا، بڑا ہوتا۔ اس وجہ سے اس نے اسلام قبول کرنے کے بجائے منافقانہ چال رکھی۔ وہ اسلام سے تعصب رکھتا تھا کہ اسلام نے میرا سارا کوئی گنوا دیا ہے۔ اب سارے یہود مدینے پر ان کا روب کنٹرول، تو ان کو دعوت اسلام۔ آپ نے ان سے آ کر معاہدہ کیا، اوس اور خزرج کی تو صلح ہو گئی، وہ تو ایک دوسرے کے فریق نہ رہے، یہ سارا اسلام ہو گیا۔ اس پر کچھ محنت لگی، لیکن یہ سارے مسلمان ہو گئے۔ اوس اور خزرج سے یہ معاہدہ ہوا کہ تم رہو ادھر، ہمارے اوپر مکے والے حملے کریں گے، چھوڑیں گے نہیں ہمیں، جہاد اور لڑائی ہوگی، تم نے فریق نہیں بننا، نہ ان کا ساتھ دو گے نہ ہمارا دو گے، تمہاری اندر کی اپنی حکومتیں ہوں گی، ہم اس کو چھیڑیں گے نہیں۔ یہ ذمی نہیں تھے، بلکہ معاہدے میں تھے کہ تم نے ہمارا ساتھ بھی نہیں دینا، ان کا بھی نہیں دینا، اخلاقی طور پر ہمارا ساتھ دو بے شک، تائید دور سے کرو ہماری، لیکن جنگوں میں ہمارے ساتھ تم نے حصہ نہیں لینا، نہ ان سے لینا ہے۔ ان سارے قبیلوں سے معاہدہ ہوا۔ ان کو دعوت اسلام ہے کہ معاہدے کے بجائے مسلمان ہو جو کلمہ پڑھ لو۔ بنو قریظہ میں حضرت عبداللہ ابن سلام کلمہ پڑھ لیا، ان کے چند ساتھی بھی کلمہ پڑھ لیا، جیسا کہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ باقی یہودی اپنی یہودیت میں رہے، کلمہ نہ پڑھا، بلکہ الٹا کہتے آمنا، ہمیں تم کہتے ہو مومن ہو جو مومن ہیں، ہمارے پاس اپنی کتاب ہے، اس پر ایمان رکھتے ہیں، بس یہی کافی ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بجائے وہ اپنے آپ کی کتاب کہتے آمنا، ہم تو مومن ہیں، ہمیں تمہاری کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو 3 دفعہ ان کو دعوت ہے، پہلے نرم لہجے میں ان کی بیماریاں بتلا کر اس کا علاج ہے۔ ان میں ایک بیماری تو ہے حب جاہ، وجاہت، شان و شوکت، اس کے لیے وہ مرتے ہیں۔ عوام ہماری عزت کریں، عوام ہمارا احترام کریں، عوام ہمارے استقبال کریں، عوام ہمارے ساتھ رہیں، ان میں ہمارا وقار رہے، یہ محبت ہے وجاہت کی کہ ہمارا اعزاز ہو۔ اسلام قبول کریں گے تو پھر یہ نہیں رہے گا، پھر تو سارے نبی کے ساتھ لگ جائیں گے، ہمیں تو کوئی نہیں مانے گا۔ ایک خطرہ تھا ان کو، اپنی وجاہت اور وقار، جو عوام کی دلچسپی ہمارے ساتھ ہے یہ نہیں رہے گی۔ دوسرا کہ وہی ان کے پاس کیوں آئی، قریش اور عرب کے پاس، وہی ہمارے پاس آتی ہے۔ لولا یکلمنا اللہ،
اللہ ہمیں وحی دیتا، ہم پیچھے انبیاء کی اولاد ہیں، ان کو کیوں ملی؟ تو یہ حسد ہے کہ اللہ کی نعمت وہ بانٹنے والے ہیں کہ ہم جس کو چاہیں اس کو مل جائے، ایسی بات تو نہیں ہے۔ وجاہت کی محبت تھی، اور دوسرا علم میں کبر تھا کہ یہ تو کم لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، ان کو نبوت ملی، ہمیں کیوں نہیں ملی؟ تیسرا ان کے پاس حب مال تھا کہ یہ ساری جماعت ہمیں چندہ دیتی ہے، پیسے دیتی ہے، اپنے کھیتوں، باغوں، جانوروں سے ہمارا حصہ نکالتے ہیں، اگر ہم مسلمان ہو جائیں تو یہ سارے چندے ہمارے بند ہو جائیں۔ تو حسد ہے ان میں کہ ان کو نبوت کیوں ملی، کبر ہے ان میں کہ ہم اونچے ہیں اور یہ نیچے ہیں، نبیوں کی اولاد ہے، ہمیں کیوں نہیں ملی۔ وجاہت کے عوام ہمارے ساتھ ہیں، اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ باقی نہیں رہے گا۔ اور ہوا، خواہش پرستی، اللہ کا نبی بما لا تہوی انفسہم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، کہ انبیاء جب تمہارے خواہشات کے خلاف شریعت لے آئے، ایک جماعت نبیوں کو تم نے قتل کیا، دوسرے کی تکذیب کی، تو ان میں حب ہوا ہے، خواہش ہے، اپنی مرضی پر چلنا ہے۔ یہ امراض سے ان کے اندر حب جاہ، کبر، حسد، ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان بیماریوں کی نشاندہی کی، یہ تمہارے اندر بیماریاں ہیں، ان کا علاج تلاش کرو، یہ تو دوزخ جانے والی بیماریاں، یہ تو تمہیں دوزخ لے جائیں گی۔ لہذا اسلام کی دعوت دیتے ہیں کہ صبر اور اللہ سے مانگنا، اس پر اکتفا کر کے ان بیماریوں سے نکلو، تب تو اللہ کا دین اور ایمان آئے گا، جنت بھی آئے گی، ورنہ تو تمہارے لیے مشکل ہے۔ پہلی دفعہ ان کے ان امراض کی نشاندہی کر کے ان کو دعوت اور صبر و دعا کی تلقین، یہ اس خلاصہ ہے رکوع کا۔ دیکھو تمہید لکھا ہوگا صفحہ نمبر 31 میں، 31 بنی اسرائیل کو 3 دفعہ دہرایا گیا ہے، اول نمبر 5 رکوع میں، دوم رکوع نمبر 6 میں، سوم رکوع نمبر 15 میں۔ گویا بنی اسرائیل کو دعوت الاسلام دینے میں 3 چیزیں ملحوظ رکھی گئی ہیں۔ 3 دفعہ دعوت تو 3 چیزوں کا لحاظ ہے۔ اول ان کے اسلام نہ قبول کرنے کا بہانہ کہ اسلام واقعی سچا مذہب ہے، لیکن ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، کیا مثلا تعلقات عامہ خراب ہو جائیں گے، ہمارے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، مرید ہیں، ہمیں شیخ مانتے ہیں، معاشرے سے ہم کٹ کر رہ جائیں گے، یا بہت لوگ ہمارے دوست اور محسن ہیں، ہم ان سب کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ تعلقات ہیں، پارٹی ہے، جماعت ہے، وہ سارا رہ جائے گی۔ رکوع نمبر 5 میں ان ہیلوں بہانوں کا رد کیا گیا کہ ان چیزوں میں مخلوق کو سوچتے ہو، خالق کی طرف دھیان کیوں نہیں جاتا؟ مخلوق ناراض ہو جائے گی، مخلوق کٹ جائے گی، ہماری عزت نہیں رہے گی۔ خدا سے کٹتے ہو، مخلوق سے کٹ تو کیا ہے؟ جبکہ اس کے ساتھ تم نے عہد بھی کیے ہوئے ہیں، اللہ سے عہد کیا ہے، نبیوں کی زبان پر تم ایمان لے میں جنت دوں گا، اس کے تمہارے اوپر احسان بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی انعامات کیے تمہارے اوپر جو آگے آ رہے ہیں، اور حساب کتاب کے لیے اثر حاضری اس کے سامنے ہوگی۔ پھر یہ جو دنیا میں کر رہے ہو تو سب خدا کے سامنے پیش ہوگا،
حاضری ہوگی، پھر یہ لوگ آپ کا کیا فائدہ دیں گے؟ اللہ کے سامنے پکڑے جاؤ گے۔ پھر قول و عمل میں تضادات کے شکار ہو۔ کیسے؟ جس کتاب تورات انجیل کو مانتے ہو اس کی مصدق کتاب کو نہیں مانتے۔ تورات سچی کتاب ہے، قرآن کہتا ہے تورات سچی کتاب ہے، پھر قرآن تصدیق کرتا ہے، تو پھر قرآن اور تورات تو ایک ہو گئے، کیوں نہیں مانتے؟ جس کو حق جانتے ہو اس پر پردہ ڈالتے ہو۔ سچی بات اس کو چھپانا ہے، سچا نبی ہے، سچا قرآن ہے، سچا دین ہے، ظاہر نہیں کرنا، اور اس کی تعریف کرتے ہو۔ جس کو سچ کہتے ہو اس پر چلنے کو تیار نہیں ہو۔ لہذا اگر غور سے دیکھا جائے تو اصل مجبوری حب مال ایک، حب جاہ دو، اور کبر اور حسد اور خوب سے باطن ہے۔ تمہارے باطن پلید ہو چکے ہیں، بد نیت ہو چکے ہو، اللہ سے بد اعتقاد ہو چکے ہو۔ اللہ روزی نہیں دے گا، یہ دیں گے۔ اللہ کچھ نہیں تمہیں دے گا، یہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے بدظنی ہے جو نہیں تمہیں حق پر چلنے نہیں دیتی۔ سو آخرت کی فکر کرو، مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اپنے رب سے جوڑو اور اخلاص کے ساتھ ایمان قبول کر لو۔ یہ پہلا رکوع ہے۔ رکوع کا خلاصہ لکھا ہے، بنی اسرائیل کو انعام اور سابقہ پیمان عہد یاد دلا کر دعوت الایمان والاسلام، اور اصل امراض حب مال، جاہ، کبر، حسد اور اتباع ہوا ہے، خواہشات ہے، جو کہ قبول اسلام سے مانے تھیں۔ اس کی نشاندہی اور علاج کی تعیین و تلقین۔ تمہارے امراض ہیں، ان امراض کی وجہ سے اسلام کے قریب نہیں آتے، نبی کے قریب نہیں آتے، قرآن کے قریب نہیں آتے۔ ان امراض کا علاج کرو۔ مخلوق سے نہ جوڑو، اللہ سے جوڑو۔ مخلوق تمہیں روزی دیتا ہے، چندہ دیتا ہے، ارے اللہ تمہیں روزی دیتا ہے، اللہ سب کچھ دے گا، اسی کے سہارے پر چلو۔ یا بنی اسرائیل، اب ایمان کا مقتضی، اے پیارے نبی کی اولاد، اپنے باپ کو دیکھو، اسرائیل کو دیکھو، یعقوب علیہ السلام کو دیکھو کہ وہ تو پیغمبر تھا، تم اس کی اولاد ہو، تم ایمان قبول کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ اسرائیل مقتضی اول، ایمان کا تقاضا ہے کہ تم نبی کی اولاد ہو تو پھر ایمان پر آ جاؤ۔ اذکروا نعمتی، یاد کرو میرا احسان، تمہارے اوپر ہزاروں احسان ہیں، تو پھر اس کا تقاضا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، کتاب آئی، تورات آئی، فرعون غرق ہوا، سب کچھ انعام آ رہے ہیں آگے، تو پھر اذکروا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو۔ پھر کہا التی انعمت علیکم، وہ احسان جو میں نے کیا ہے۔ اللہ کی طرف جس انعام کی نسبت ہوگی وہ بہت بڑا ہوگا۔ انعمت، میں نے احسان کیا ہے، اس کا تقاضا ہے کلمہ پڑھ لو۔ علیکم، یہ بھی مقتضی ایمان ہے کہ تمہارے اوپر میں نے احسان کیا، تمہیں انعام عطا کیے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور پورا کرو میرا عہد، کہ میرے ساتھ تم نے عہد کیا کہ ایمان لے آئیں گے۔ اوف بعہدکم، میں تمہارا عہد پورا کروں، جو تمہارے ساتھ عہد کیا کہ جنت دوں گا، تم کلمہ پڑھو میں جنت دے دوں۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور خاص کر سو ڈرو مجھ سے، مخلوق سے نہ ڈرو، یہ بگڑ جائیں گے، یہ خلاف ہو جائیں گے، مخالفت ہو جائے گی، وجاہت نہیں رہے گی، عزت نہیں۔ فَارْهَبُونِ، مجھ سے ڈرو، مخلوق سے نہ ڈرو، مجھ سے نہ بگڑو۔ مخلوق بگڑتی ہے تو بگڑ جائے، چند دن کی بات ہے، پھر کیا ہوگا؟ ایسا میں شریف بولتے نہیں۔ رفع مانے اول، یعنی حب جاہ، تمہیں لوگوں کے دلوں میں ایک اعزاز نظر آ رہا ہے کہ ہماری عزت ہے، ہمارا مقام ہے، ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں،
فرمایا ایا فرحبون، مجھ سے ڈرو، مخلوق سے کیوں ڈرتے ہو؟ لہذا نعمت یاد کر کے آمنو بما انزلت، یہ دعوت اسلام ہے، اور ایمان لے آؤ ساتھ اس کتاب کے جو میں نے اتاری، کتاب جو میں نے اتاری۔ جب اللہ تعالیٰ میں نے کتاب بھیجی تو تقاضا ہے ایمان لے آؤ، میری بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ پھر مصدق لما معکم، ایسی کتاب جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے۔ تورات کی تصدیق کرتی ہے، تورات کو حق کہتی ہے، تو پھر تورات بھی اس کو حق کہتا ہے۔ تم تورات کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، تورات کے مصدق کے ماننے کا کیوں دعویٰ نہیں کرتے ہو؟ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ ہو جاؤ پہلے کفر کرنے والے ساتھ ما انزلت قرآن کے۔ قرآن سنتے ہی پہلا تم انکار کر دو، قوم پیچھے کھڑی رہے گی۔ تو یہ انکار حسد کی وجہ سے ہے کہ ان کو کتاب کیوں ملی، ہمیں کیوں نہ ملی۔ لولا یکلمنا اللہ او تاتینا آیہ، ہمیں ہمارے ساتھ اللہ کلام کیوں نہیں کرتا، اس کے ساتھ کلام کرتا ہے، ہم نبی بنتے، یہ نبی کیوں بن گیا؟ یہ حسد ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ کماؤ میری آیات کے بدلے قلیل پیسے۔ اللہ بخشے ایک مولوی صاحب تھے کراچی میں، کہتے تراویح پر پیسے لینا جائز ہے، قرآن کہتے قلیل نہ لو، بہت لو، ہزاروں نہ لو، لاکھوں لو۔ یہ معنی ہے ہی نہیں۔ عائشہ دیکھیں، عائشہ میں نمبر 1 لگا ہے لا تشتروا قد کانوا یاخذون کل عام شیئا معلوما، ہے بولتے نہیں تھے، لیتے تھے ہر سال کچھ معین شے من زروع، ہاں جی، من زروع اتباعہم، اپنے مریدین سے، زروع ان کی کھیتی سے، باغوں سے حصہ لیتے تھے، وَزُرُوعِهِمْ، اور ان کے جانوروں کے دودھ، جانوروں سے بھی حصہ لیتے تھے، وَنُقُودِهِمْ، اور ان کے تاجروں سے، پیسوں سے بھی حصہ لیتے تھے۔ فَخَافُوا إِن بَيَّنُوا ذَلِكَ لَهُمْ، خطرہ کیا اگر یہ حقیقت بیان کر دیں، قرآن کی حقانیت بیان کر دیں، نبی کو سچا کہہ دیں، تو پھر ان بینوا ذالک لہم وتابعوہ، اگر نبی کی بات مان لیں، آپ کی اتباع کریں، تو پھر ان یفوتہم ذالک، تو یہ سارے چندے، یہ ساری آمدن ذرائع ختم ہو جائیں گے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، گمراہ بھی ہوئے، لوگوں کو بھی گمراہ کر ڈالا۔ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، دنیا ساری جمع ہو جائے، متاع قلیل، یہ تو چند دن کی بہار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس پر اللہ سے بگاڑو، اللہ کے نبی سچے سے بگاڑو، اپنا حشر خراب کرو، قیامت خراب کرو، یہ کیوں کرتے ہو؟ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، نسخہ عمل، آؤ سو مجھ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس سے نہ بگاڑو۔ مخلوق سے بگڑتی ہے تو بگڑ جائے، چند دن کی بات ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رہے۔